مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ کتنی گہرائی رکھتا ہے، کتنی وسعت رکھتا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں عموماً معاشرت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے تحسین سے ہمیں روک دیتی ہے، لیکن حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مجھ سے یہ بات فرمائی تھی تو اس میں ایک طرف عمدۃ البیان کی عظمت تھی، دوسری طرف وہ تربیت کا پہلو تھا کہ وہ مجھے یہ سکھانا چاہتے تھے کہ اگر تمہارے معاصرین میں سے کوئی ذی علم اگر کوئی کام کرتا ہے، علمی کام کرتا ہے، تو پھر کھلے دل سے اس کام کی تحسین کرنی چاہیے۔ تو مجھے ایک طرف تو یہ کشادہ دلی حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے تحسین امیز کلمات سے ملی، اور دوسری طرف مجھے یہی کشادہ دلی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ملی۔ میں نے والد گرامی کے وصال کے بعد ان کے زیر مطالعہ عمدۃ البیان کا جو نسخہ تھا، ان میں جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی تھی، کچھ اشارہ کیا تھا، تو وہ میں نے فوٹو کاپی کروا کے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو مجھے تھوڑا سا خدشہ تھا کہ ہمارے ہاں مشورے کو قبول کرنا کم لوگوں کے ہاں یہ اس طرح کا مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے مشورے کو قبول کرتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کے ساتھ ان کے سامنے یہ کاغذ رکھے، لیکن مجھے اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف علم کے کوہ ہمالیہ ہیں، دوسری طرف وہ عز و انکسار کے بھی پیکر ہیں۔ جہاں وہ ان کے ہاں علم کی وسعت ہے، وہاں ان کے سینے میں بھی علماء کے جو وہ وسعت ہے جو علماء کے سینوں میں پائی جاتی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو کاغذ ہے اس کو خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے قبول فرمایا۔ بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا جناب آپ نے وہ ملاحظہ فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا بھی ہے، میں نے کچھ اصلاحات بھی مزید جو بہتر ترجمے کو مزید بہتر بھی کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے میں نے کچھ گزارشات رکھی ہیں تو انہوں نے خوش دلی سے اس کو قبول فرمایا۔ اور ترجمہ قرآن کا جو مقدمہ ہے عمدۃ البیان کا، آپ حضرات نے یقیناً سب نے پڑھا ہے، تو وہاں بھی میں نے یہ دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ یہ جو ترجمہ قرآن ہے یہ میری کوشش ہے۔ تو اس میں اگر کوئی صاحب کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، کہیں اصلاح کی ضرورت سمجھتے ہیں، تو وہ دلائل کے ساتھ مجھے لکھ بھیجیں۔ اگر میرا ذہن غور و خوض کے بعد اس مشورے کو قبول کرے گا تو میں کھلے دل سے اس مشورے کے مطابق وہاں اصلاح کر دوں گا۔ تو یہ ان کی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں سمجھتا ہوں کہ عظمت ہے، اور بڑے لوگوں کی جو بڑی باتیں ہم سنا کرتے ہیں، یہ کہ محاورہ کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، تو یہ ان کا بڑا پن تھا کہ وہ احباب کے مشورے کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شرف ملت رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ البیان کے حوالے سے بڑے کھلے دل سے، بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنے جذبات کا جو اظہار فرمایا تھا، میں چند سطریں آپ حضرات کی نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد گرامی نے لکھا تھا کہ علوم دینیا کے منجے ہوئے مدرس، جامعہ پنجاب سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حامل، وسیع المطالعہ مناظر، ملکی اور بین الاقوامی حالات سے باخبر مولانا علامہ مفتی غلام سرور قادری کا ترجمہ قرآن لکھنا اور اسے شائع کرنا بہت خوشائن بات ہے۔ انہوں نے مستند تفاسیر، معتبر تراجم کو سامنے رکھ کر موجودہ دور کی شستہ زبان اور عام فہم انداز میں ترجمہ کیا۔ بریکٹ لگا کر تفسیری وضاحتیں بھی ساتھ ساتھ کرتے گئے ہیں۔ متوسط تعلیم کا حامل شخص اس ترجمے کا مطالعہ کرے گا تو دوسرے بہت سے تراجم کی نسبت اس ترجمے کے ذریعے بہتر طور پر مطالب قرآن کو سمجھ سکے گا۔ حضرت والد گرامی نے مزید فرمایا کہ ایسے ہی مستند عالم کو ترجمہ و تفسیر کا کام کرنا چاہیے۔ یہ روش صحیح نہیں ہے کہ ہر شخص چند تراجم قرآن سامنے رکھ کر قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا شروع کر دے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کی بہت ساری خصوصیات
انشاءاللہ بعد میں ان کی طرف اشارہ ان کے حوالے سے میں تحریری طور پر صاحبزادہ صاحب کو میں پیش کر دوں گا۔ یہاں ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ انفال کی پہلی آیت مبارکہ میں فاتقوا اللہ، اللہ رب العزت نے یہ مال غنیمت کے حوالے سے اس کا ذکر فرمایا تو وہاں فرمایا فاتقوا اللہ۔ تو میں نے اس کا ترجمہ دیکھا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ فرمایا ہے تو آپ نے لکھا تو اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو۔ تو اتنی بات یہ ترجمہ مکمل ہو گیا، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ قارئین کو مزید وضاحت کی ضرورت ہوگی، اور آپ نے پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ آپ نے تحریر فرمایا مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف نہ کرو، تو یہ آپ نے فرمایا۔ میں نے اس ترجمہ قرآن کے بعد مختلف تفسیریں دیکھی، تفسیر مدارک، تفسیر جلالین اور کئی تفسیریں دیکھی، تو ایک تفسیر میں نے یہ ترجمہ بھی دیکھا، یہ تفسیر بھی دیکھی کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو، جبکہ تفسیر مدارک میں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا فاتقوا اللہ فی الاختلاف والتخاصم وکونوا متآخین فی اللہ، کہ جھگڑے میں لڑائی میں اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کے اللہ کی رضا کے لیے بھائی بن جاؤ۔ اور تفسیر مدارک ہی میں نے اس آیت مبارکہ کا کچھ شان نزول بھی پڑھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کوئی تھوڑا سا اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کا تقسیم جو ہے وہ کیسے ہوگی، مہاجرین کا حصہ کیا ہوگا اور انصار کا کیا ہوگا، اس حوالے سے کچھ سوالات اٹھے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں فرمایا فاتقوا اللہ۔ تو اس تناظر میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بریکٹ میں وہ وضاحت فرما دی کہ تقسیم مال غنیمت کی تقسیم میں اللہ سے اختلاف سے بچو، تو یہ انہوں نے تفسیر فرما کر کے ایک عام قاری کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا سمجھنا بہت آسان کر دیا۔ اور میں نے جب یہ مدارک دیکھی ہے تو میں نے کہا کہ یہ مفتی صاحب نے جو ترجمہ فرمایا ہے، امام نصفی نے بھی اسی کی تائید فرمائی ہے، اور امام احمد صاحب صاحب حاشیہ تفسیر جلالین پر حاشیہ کے مصنف امام صاحبی نے یہ فرمایا اے امتثلوا امرہ و امر نبیہ، کہ اللہ نے جو حکم فرما دیا ہے اللہ کے حکم کی اتباع کرو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرما دیا ہے اس کی پیروی کرو۔ تو اس میں بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ ہی کی تائید و توثیق ہے۔ جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا فاتقوا اللہ فی الاختلاف والمشاجرہ، کہ ایک دوسرے سے اختلاف رائے میں اور جھگڑے کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرو۔ تو یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹ بریکٹ میں جو مختصر سے الفاظ میں تو اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ تو یہ میں نے تو دو تین چار تفسیریں دیکھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاں جو تفاسیر کا ایک مجموعہ ہے تو بہت سی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کا نچوڑ جو ہے وہ ایک سطر میں چند الفاظ میں وہ نکال دیا۔ اور یہ صرف اس جگہ پر نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا میں نے جستا شروع سے آخر تک دیکھا ہے تو جگہ جگہ انہوں نے قرآنی آیات کے اس طرح کے امور تھے وہاں انہوں نے بریکٹس میں وضاحت فرما دی، اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن فہمی کا راستہ جس طرح انہوں نے آسان کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت انہیں قرآن پاک سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے، دین سے محبت اور قرآن کے حوالے سے اس خدمت پر بہت زیادہ اجر عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔